بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی، اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا، توبہ قبول ہوئی اور وہی مچھلی اس دریا کے کنارے آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا تھا تو اس جگہ پر کوئی سایہ وغیرہ نہ تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کو اگایا اور اس بیل کے حضرت یونس علیہ السلام کو سایہ کر دیا، اور اللہ کی طرف سے ایک ہرنی کو حکم دیا گیا کہ وہ روزانہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا دودھ پلایا کرے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے بدن میں قوت و طاقت آ گئی تو پھر اسی قوم میں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اور وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کی آمد کی آرزو مند تھی، اور ان کی عورت کو اور لڑکے کو لوگوں نے دریا سے نکال لیا تھا، اور ایک لڑکے کو بھیڑیے سے بھی چھڑا لیا تھا۔ اب اسی دمشق میں حضرت یونس علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ سوال: اگر کوئی پوچھے کہ حضرت یونس پیغمبر کو مچھلی نگل گئی تھی، وہ کیسا ماجرا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کو منظور یہی تھا کہ وہ اپنے بندوں کو دکھلا دے کہ میں ناتا اور رشتہ کسی سے نہیں رکھتا، مگر جو میری اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ میرا بندہ ہے اور میرا بھیجا ہوا نبی تھا۔ اس نے میرا کہنا نہ مانا اور خفا ہو کر بے حکم میرے چلا گیا، اس لیے میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا تاکہ میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ بندہ بے حکم کو اسی طرح سزا ملتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام خدا کی مرضی نہ دریافت کر کے جلدی غصہ ہوئے، اسی لیے خدا تعالیٰ نے ان کی عبرت کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ان کو چند روز رکھا، اور اس میں حکمت یہی تھی کہ مومن بندوں کو دکھلا دے کہ عبرت دکھلانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندے اور پیغمبر کو بھی نہ چھوڑا، آخر ان کو بھی سزا کا مستحق ٹھہرایا اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں رکھا۔ پھر یہ سزا دینے کے بعد ان کو نجات دی۔ پس مومن بندوں کو لازم ہے کہ مرضی الہی سے کسی امر میں سرکشی نہ کریں اور ہر آن اس کا شکریہ ادا کریں۔ الغرض حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ وہیں رہے اور پھر چلتے چلتے کسی ندی کے کنارے پر جا پہنچے۔ دیکھا کہ لوگ کشتی پر سوار ہو کر پار اترتے ہیں، آپ بھی جا کر سوار ہوئے۔ 3 شبانہ روز کشتی پر رہے، چوتھے روز تمام دریا میں یک بارگی اندھیرا ہو گیا، اور بڑی بڑی مچھلیاں آ کر کشتی کو حرکت دینے لگیں۔ لوگوں نے کہا، کوئی گنہگار بندہ کشتی پر سوار ہے، اس کو کشتی سے نکال کر دریا میں ڈال دو اور اس کو مچھلی نگل جائے گی، شاید ہم لوگ اس ناگہانی آفت سے بچ سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گنہگار کی وجہ سے پوری کشتی ہی دریا میں غرق ہو جائے اور ہم سب دریا میں ڈوب جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بات کو سنتے ہی کشتی پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کشتی والوں سے کہنے لگے، بس میں ہی ایک بندہ ہوں، مجھ کو ہی دریا میں ڈال دو اور مجھے مچھلی نگل جائے گی۔ سب اہل کشتی نے آپ کی طرف نظر کی اور پھر کہا، ہم آپ کو تو درویش صفت دیکھتے ہیں اور عقل مند لوگ کبھی آپ پر بدگمانی نہیں کر سکتے، بلکہ بنسبت آپ کے ہم لوگ آپ سے کہیں زیادہ گنہگار بندے ہیں۔
حضرت یونس علیہ السلام نے ان کشتی والوں سے کہا، میں اپنے مالک خداوند قدوس سے خفا ہو کر اس شہر سے چلا آیا ہوں جس شہر کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ سن کر اہل کشتی نے ناچار ہو کر اس دریا میں حضرت یونس علیہ السلام کو ڈال دیا، اور فوراً ایک بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، پس نگل لیا اس کو مچھلی نے اور وہ ملامت میں پڑا ہوا تھا۔ اور تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام سے بات کی کہ اے پیغمبر خدا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تجھ کو اچھی طرح پیٹ میں رکھوں اور کسی طرح سے اذیت نہ دوں، اور میرا پیٹ اب آپ کے واسطے زندان ہوا، جب خدا چاہے گا تو یہاں سے نکال لے گا، اور میرا پیٹ بھی غلاظت سے پاک ہے، کیونکہ میں ہر وقت خدا کی یاد میں لگی رہتی ہوں، اور میرا کام تسبیح و تقدیس میں مصروف رہنا ہے، اور تمہارے واسطے یہی میرا پیٹ عبادت گاہ بنا ہے۔ اے مومنو، ذرا غور تو کرو کہ مچھلی کس طرح خدا کی عبادت کرتی ہے، اور حضرت یونس پر غور کرو کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی خدا کی عبادت کرتے رہے، اور تم لوگ دنیا کے پیچھے اپنے اوقات برباد کرتے ہو، کیوں خدا کی عبادت نہیں کرتے، اور ہر آن علائش دنیا میں اپنے کو ڈبوتے ہو اور خدا سے دور ہوتے ہو اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہو۔ یاد رکھو، جو مومن خدا کا پیارا ہوگا وہ البتہ اس کی عبادت میں کثرت سے مصروف رہے گا اور اپنے کو معیشت سے باز رکھے گا۔ الغرض بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی تھی، اس مچھلی نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا تھا کہ کہیں منہ بند کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی اذیت نہ پہنچے، کیونکہ وہ بندہ خاص خداوند کریم کے ہیں، اور مسلسل 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھانا پینا نہیں کھایا پیا۔ اس وجہ سے بدن کی تاب و طاقت جاتی رہی اور نہایت نحیف و کمزور ہو گئے، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی عبادت الہی اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے، اور اسی ذکر اذکار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے نجات دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، پس اگر نہ ہوتی یہ بات کہ تھا وہ تسبیح کرنے والوں سے، البتہ رہتا مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک جب اٹھائے جائیں مردے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر اگر مچھلی کے پیٹ میں خدا کو یاد نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ پھر انہوں نے کثرت سے اپنے معبود برحق کو یاد کیا اور اسی کی عبادت کی، اور ہر وقت تسبیح و تقدیس میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات بخشی۔ تو کیا عجب ہے کہ اگر تم بھی خدا کی عبادت و بندگی کرو گے تو آتش دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دریا کی تمام مچھلیاں بیمار ہو گئی تھیں، تسبیح و تحلیل سے وہ اچھی اور ٹھیک ہو گئی۔ اور پھر جناب باری تعالیٰ سے مچھلیوں نے عرض کی، یا رب العالمین، تیرے بندے جب بیمار ہوئیں تو تیری رحمت کے علاج سے آرام پائیں، اور ہم کو بھی اپنے لطف و کرم کے شفا خانے سے دار و شفا کی بتلا دے، تاکہ ہم بھی اس سے بھلے اور ٹھیک ہو جائیں۔ تب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے مچھلیو، یونس جس مچھلی کے پیٹ میں تھا تم اسے جا کر سونگا کیجیو، ہر مرض سے شفا پاؤ گی اور پھر کبھی بیمار نہ ہوگی، چونکہ اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کی صحبت پائی ہے اور 40 روز تک حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کے تئیں جمیع و امراض مچھلیوں کی دوا گردانی، یعنی جو مچھلی بیمار ہو جائے وہ اس مچھلی کے پاس جا کر
اس کو سونگے بے فضل خدا اس کو آرام ہو جائے گا۔ لہذا یہاں پر یہ ضروری گزارش ہے کہ اے مومن بھائیو، جو شخص خدا اور رسول کی محبت اور رضا پر رہے گا اور اس کا حکم بجا لائے گا تو امید قوی ہے کہ عذاب دوزخ سے وہ نجات پائے گا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ دریا کی مچھلیاں اپنی تسبیح و تہلیل سے فخر کرتی تھیں کہ ہم تسبیح پڑھنے میں اور عبادت کرنے میں تیری افضل ترین مخلوق ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بنی آدم سے بہتر سمجھتی تھیں۔ اس چیز کو دکھانے کے لیے حق سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید فرمایا اور پھر کہا، اے مچھلیوں دیکھو تو یونس کیسی جگہ تنگ و تاریک میں ہمارا نام لیتا ہے اور تم تو جائے آرام میں رہ کر ہمارا ذکر کرتی ہو، بس اس کی عبادت فضیلت رکھتی ہے تمہاری عبادت پر۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کے حال عبادت سے دریا کی مچھلیاں آگاہ ہو جائیں گی تو پھر خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہو گئی۔ خبر ہے کہ 6 پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سخت آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے اپنی حالت مصیبت میں اپنے خالق کی بندگی نہ چھوڑی، اور تمام ارض و سما کے فرشتے اور بنی آدم کو اللہ رب العزت نے دکھلایا اور تنبیہ کی کہ دیکھو کیسی کیسی مصیبت میں ہمارا بندہ مبتلا رہا، پر ہم کو نہ بھولا اور یاد کرتا رہا، تو اس کے صلے میں ہم نے اس کو نجات دی۔ چنانچہ پہلے حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر کو ان کی قوم کے سبب سے رنج و بلا میں گرفتار کیا تھا، پھر ان کو اس سے نجات دی، اور دوسرے ابراہیم خلیل اللہ کو آگے نمرود میں ڈالا، دوستی اور صدق اعتقاد ان تمام فرشتوں اور خلائق کو دکھلایا، پھر ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ تیسرے حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، پھر ان کو نجات بخشی۔ چوتھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اور زندان میں اور غلامی میں ان سب بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تھا، تو بھی انہوں نے ان مقامات میں برابر خدا کی عبادت کی اور خدا کی عبادت سے کبھی غفلت نہ برتی۔ پھر ہم نے ان تمام مصائب سے نجات دی۔ اور پانچویں حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا تھا، ایسا کہ ان کے بدن میں آبلے پڑ کر ان میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ باوجود اس کے سخت تکلیف کے حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کی عبادت نہ چھوڑی، پھر خداوند قدوس نے اپنی کرم نوازی سے ان تکالیف سے نجات بخشی۔ اور چھٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا اور غار میں رہے اور شب معراج میں 7ویں آسمان میں سے لامکان پر تشریف لے گئے۔ یہ صدقے محبت ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہفت آسمان کے فرشتوں کو دکھلائی۔ اس حالت میں بھی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند قدوس کی اطاعت نہ چھوڑی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرب ترین مقربین اور مکرم ترین مکرمین سے کیا، تاکہ عالم بالا کو معلوم ہو کہ سب سے زیادہ بزرگی اور شرافت اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو دی ہے اور کسی کو نہیں دی۔ الغرض اس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 7 سمندر پھیرایا اور تمام قدرت الہی کو دربار میں دکھی، اور تقریباً 40 دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور بہت ہی گریہ وزاری کی۔ ان الفاظوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل فرمایا ہے، پس پکارا یونس نے ان اندھیروں میں کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے، تو بے عیب ہے اور بے شک میں گنہگاروں میں سے ہوں۔
اس سے معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام اس وقت 4 طریقی میں تھے۔ ایک طریقی ذلت و خواری کی، اور دوسری رنج و عذاب، اور تیسری قہر و دریا، اور چوتھی طریقی مچھلی کے پیٹ میں تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، پھر سن لی ہم نے اس کی پکار اور نجات دی، ہم نے اس کو اس غم سے، اور ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ حضرت یونس اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مچھلی کے پیٹ سے بیر خشکی پر آ گئے، اور اس نصیحتانہ آزمائش سے نجات ہوگی تو حضرت یونس نے اس کے شکرانہ میں 4 رکعت نماز ادا کی، اور ایک روایت میں آیا کہ وہ 4 رکعت جو حضرت یونس نے بطور شکرانہ ادا کی تھی وہ عصر کی نماز تھی، اور اس نفل نماز کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے فرض کر دیا۔ اور جس قوم سے حضرت یونس علیہ السلام خفا ہو کر شہر سے نکل گئے تھے، پیچھے ان کے خدا نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اچانک ایک آگ غضبناک آسمان سے مثل آب سرخ کے نازل ہوئی، اور وہ آنن فانن ان کے سروں پر آ موجود ہوئی۔ وہ مارے خوف کے سب ایک میدان میں جا کر 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، یعنی ایک فرقہ بوڑھے اور جوانوں کا، اور دوسرا فرقہ عورتوں اور لڑکوں کا، اور ایک جگہ پر تمام مویشیوں کو جمع کر دیا۔ اس کے بعد سب نے اپنے اپنے سروں کو ننگا کیا، اور پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور بہت ہی زیادہ خدا کے دربار میں تضرع و گریہ زاری کی، اور خدا سے دعا مانگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اقرار کرتے جاتے تھے کہ یا الہی، اب ہم تیرے پیغمبر کی باتیں ضرور مانیں گے، اور ہم نے اب توبہ کی، تو اب ہم کو اس سے ملائے گا، اور اس بلائے ناگہانی سے نجات دے، اگرچہ ہم سب عذاب کے مستحق ہیں، تو ہی ہماری توبہ قبول کرنے والا ہے، اور ہم کو اس عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ جب اس طرح انہوں نے تضرع و گریہ زاری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اس بلا و عذاب سے نجات دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، سو نہ ہوئی بستی کو یقین لاتی، پس کام آتا ان کو یقین لانا، مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ یقین لائی، کھول دیا ہم نے ان سے ذلت کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور کام چلایا ان کا ایک وقت تک دنیا میں، حالانکہ عذاب دیکھ کر یقین لانا کسی کو کام نہیں آیا، مگر قوم یونس علیہ السلام کو اس واسطے کہ ان پر عذاب کا حکم نہ پہنچا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی شتابی سے صورت عذاب نمودار ہوئی تھی، پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اس وجہ سے عذاب سے بچ گئے۔ اور اس کے بعد پوری قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو بہت تلاش کیا، انہوں نے کہیں نہیں پایا، اور ساری قوم نے مل کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ پھر اس پیغمبر کو ہماری قوم میں بھیج۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی دعا کو قبول فرمایا، اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے محبوب بندے کو دریا کے کنارے خشک زمین پر جا کر اگل دے۔ یہ حکم سن کر فوراً مچھلی دریا کے کنارے پر گئی، اور خشک سوکھی ہوئی زمین پر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے اگل دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کے تمام اعضاء نازک و ضعیف ہو رہے تھے، کچھ کھانا بھی نہ کھا سکتے تھے، اور آپ کو سایہ کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے فضل و کرم سے ایک درخت کدو کا پیدا کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی کو کھاتے، اور اسی کے سائے تلے دھوپ سے بچاؤ پا کر آرام کرتے۔ چنانچہ اسی طرح پر حضرت یونس علیہ السلام مسلسل 40 دن بلب دریا کدو کی بیل کے نیچے آرام کرتے رہے۔
اور پھر کو جسم میں قوت آئی بعد اس کے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق پھر اسی قوم کی طرف تشریف لے گئے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پس ڈال دیا ہم نے اس کو بن گھاس اس زمین اور وہ بیمار تھا، اور اگایا ہم نے اوپر اس کے ایک درخت بیل والا یعنی کدو کا درخت، اور بھیجا ہم نے اس کو 1,00,000 آدمیوں کی طرف بلکہ اس سے بھی زیادہ کی طرف۔ بس وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے ان لوگوں کو ایک مدت تک فائدہ دیا، اور وہ یہی قوم تھی جو حضرت یونس علیہ السلام کی ہدایت سے روکتی تھی، اور پھر جب ایمان لے آئے وہ لوگ تو یہی قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرتی تھی۔ پھر کچھ عرصہ میں حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس جا پہنچے۔